اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت ڈھانک لیا تم کو اونگ نے، یہ امن تھا خدا کی طرف سے۔ عین جہاد کے دوران صحابہ کرام اونگنے لگے، تھکاوٹ دور ہو گئی، تازہ دم ہو گئے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارنے لگے تم پر آسمان سے پانی۔ جب آدمی پاک صاف ہو نا تو وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب آدمی نجس ہو تو وہ خود بخود بزدل ہوتا ہے۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ پاک کر دے تم کو اس سے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے خیالات شیطان کے۔ یار ہم کیسے جیتیں گے، ہمارا حال خراب ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ محکم کر دے تمہارے دلوں کو۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط کر دے تمہارے قدم۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب حکم دے رہا تھا تیرا رب فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، بس پختہ کرو ایمان والوں کو۔ فرشتے بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں، تبلیغ والے بھی جہاد میں شرکت کریں، اور جہاد سے چڑ نہ کریں، اور تبلیغ کو جہاد کے مقابلے میں نہ لائے، اور ابدی ناری نہ بنے۔ اور جہاد والے بھی تبلیغ کو اپنے دین کا کام سمجھے، اور ان کے حق میں نازیبا کلمات نہ کہے۔ وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، فرق صرف یہ ہے گھوڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ۔ مجاہد کی جہادی تربیت ہے، تبلیغی تربیت نہیں ہے۔ تبلیغیوں کی تبلیغ کی تربیت ہے، جہاد کی نہیں ہے، دونوں کو قریب کرنا ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ڈالتا ہوں دلوں میں ان لوگوں کے جو کافر ہیں رعب۔ فاضربوا فوق الاعناق، پس مارو ان کو گردن پر۔ واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کا بن بن، پورا پورا، بنان پورے، یہ پورے انگلیوں کے، یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ وہ پرویزیوں کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی اکوڑا کھٹک میں۔ پرویز کا بہت بڑا فتنہ تھا، اکوڑا اس کا مرکز تھا، اور اس زمانے میں ان کے ساتھ بیلچی ہوتی تھی، بوٹ پہنے ہوتے تھے اور اکٹھے چلتے تھے، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے مسجد میں آ گئے۔ مولانا قدرت شاہ صاحب شیر علی شاہ کے والد کا نام تھا، تو انہوں نے کہا بوٹ اتارو، تو بوٹ سمیت نماز ہو جاتی ہے۔ تو مولانا نے منع کیا، انہوں نے مولانا کو مارا۔ عورتیں چھت پہ بیٹھی تھی، انہوں نے نعرے شور مچایا، تو یہ استاد ہوا لو، تو قریبی وہاں کلیان ہو رہا تھا، وہ غلہ صاف ہو رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، تو لوگ وہ 2 غاخیوں سمیت آ گئے، 3 غاخی ہو جائے گا، 3 غاخی میں غاخی وسر آئے۔ تو وہ جو ان کو مارتے تھے نا، تو وہ کہتے عجیب بات ہے، ضرب 1 لگاتے اور چوٹ 3 لگتے۔ مولانا کے والد کے اس میں کافی نقصان ہوا تھا غریب کا۔ شیر علی شاہ صاحب کے والد کا نام کسی کو نہیں آتا تھا، وہ غازی بلا کے لاتا تھا۔ یہ غزہ ہوا ہے، اسی غزہ کی وجہ سے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو ان کو گدیوں پر۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارے ان کا پورا پورا بن بندی بل گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ یہ مخالفت کر رہے تھے اللہ اور رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مخالفت کرے اللہ اور رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تمہارا حال تھا، پس چکو اس کو۔ مشرکین کو کہتے ہیں وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب جہنم کا ہے۔ اب خطابات خاصہ شروع ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جس وقت آمنے سامنے ہو کافروں کے میدان میں، زحفا میدان میں، فلا تولوہم الادبار، مت پھیرو ان کی طرف پیٹ۔ اے ایمان والو، جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی طرف پیٹ نہ کرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جس نے پھیر دیا ان کی طرف اس دن اپنی پیٹ۔ یہ بیچ میں جو جملہ ہے یہ استثنائیہ ہے، اصل جزا وہ ہے
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس نے مشرکین کی طرف پھیر دی اپنی پیٹھ، فقط باء بغضب من اللہ، آگے دیکھو، پس تحقیق وہ لوٹ گیا غضب خدا لے کر، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ناکارہ بازگشت ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک سے بھاگے اور اس کو پیٹھ دکھائے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ صرف دو صورتیں ہیں بھاگنے کی، الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ بدل رہا ہو جنگی پینترا، جنگی پینترا بدل رہا ہو۔ بعض اوقات کامیاب مجاہد یکدم کچھ ساتھیوں کو لے کے بھاگنے لگتے ہیں، مخالفین خوش ہو جاتے ہیں کہ بس شکست ہو گئی، چلے گئے، پیچھے جا کر تھوڑا آرام کر کے نئے سرے سے نظام ٹھیک کر کے پھر حملہ کرتے ہیں، کر بعد الفر۔ او متحیزا الی فئۃ، یا وہ جو ملنے والا ہو اپنی جمگٹے میں، یہاں سے بھاگا لیکن اپنے لوگوں میں ملا، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم، پس تم نہیں قتل کر رہے تھے ان کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اتنے تھوڑے سے صحابہ اتنی بڑی جماعت مشرکین کو مار دے، یہ تمہارا کام نہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے ریت نہیں پھینکا جب آپ نے ریت پھینکا، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے ریت پھینکی۔ اے نبی، وہ جو آپ ریت پھینک رہے تھے دم کر کے، آپ نے ایسی ریت پھینکی کہ وہ تمام مشرکین کی آنکھوں میں چلی گئی، تو ریت میں یہ اثر ڈالنا یہ خدا تعالی کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ آزما دے مسلمانوں کو اپنی طرف سے امتحان خوب میں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ ذالکم، یہ تمہاری بات ہو گئی، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والے ہیں سازش کافروں کی، کفار کی سازشوں کو اللہ چاک کر دے گا۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح مانگ رہے ہو، فقد جاءکم الفتح، لیجیے فتح آ گئی، یعنی بدر میں۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آئے اے مشرکین، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے دوبارہ شرارت کی، نعود، ہم دوبارہ مسلمانوں کی مدد کر لیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، ہرگز کام نہیں آئے گی تم کو تمہاری جماعت بالکل، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگر کہ بڑی سے بڑی ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔